بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو اس چینل سے میں آپ لوگوں کو مختلف نوعیت کے جو فیصلہ جات ہیں اور قوانین ہیں ان کے متعلق آپ سے معلومات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ویڈیو پسند آئے یا معلومات پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کے متعلق، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے یہ معاملات جو ہے دیکھنے میں آتے ہیں کہ امور کرایہ داری میں قوانین سے نا آشنائی کے باعث کئی مسائل جنم لیتے ہیں، اور جو کرایہ دار ہوتا ہے اسے بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو مالک مکان ہوتا ہے یا جگہ کا مالک یا جو بھی اس دکان کا مالک ہے اس کو بھی بعض اوقات جو ہے نا بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بنیادی باتیں جو ہیں وہ اس کے متعلق جو ہے اس سے آگاہ کر دوں، اور اس کے ساتھ وہ کیس لا بھی بتا دوں جو مزید اس کی وضاحت میں جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ریفرنسز آپ کو نوٹ کرواؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے نا اگر آپ کو کسی کرایہ دار کے متعلق جو ہے وہ کرایہ داری کرنی ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کرایہ داری کرنی چاہیے، کیونکہ جو قوانین آپ کو بے دخلی کے وقت جو ہے وہ جن سے واسطہ پڑے گا، وہ قوانین اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے معاہدہ کریں گے تو آپ کو وہ امید ہے کہ پھر کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بے دخلی جو ہے وہ کرایہ دار کی کن کن وجوہات پر یا کن کن گراؤنڈز پر ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جو سیکشن 1 ہے اور اس کے سب سیکشن اے، وہ یہ کہتا ہے کہ کرایہ داری کی مدت اگر ختم ہو جائے جو معاہدہ کرایہ داری میں طے ہوا ہے تو پھر بھی آپ بے دخلی جو ہے فائل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ کو جب کرایہ داری کا معاہدہ کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کی مدت کرایہ داری کے جو معاہدے ہیں اس میں طے کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو اس کا جو سب سیکشن بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کرایہ دار ادائیگی کرنے یا ٹینڈر دینے میں ناکام رہے، یعنی اگر کرایہ دار جو ہے وہ کرایہ نہیں دیتا یا اس پر جو لائبلٹیز ہیں جو ٹینڈر اس نے جو مثلا اس کے طے ہوا ہے کہ اتنے پیسے وہ اس کو ایڈوانس میں دے گا یا دیگر جو بھی معاملات ہیں، تو وہ اگر ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر بھی اس کی بے دخلی فائل ہو سکتی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ جب اگر آپ معاہدہ کر رہے ہیں تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس کے متعلق جو ہے وہ ضرور جو شرائط و ضوابط ہے اس میں اس کو بھی ضبط تحریر میں لانا ہے۔ تو اس کا جو سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس بنیاد میں اس میں یہ تھوڑا سا جو بی ہے اس کی وضاحت ایک تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ اگر میعاد ختم ہونے کے 30 دن کے اندر اندر کرایہ، یعنی اگر ادائیگی کی تاریخ طے نہیں ہے، مثلا اس میں آپ نے ادائیگی کی تاریخ طے نہیں کی کہ فلاں تاریخ کو یہ کرایہ دیا کرے گا، تو اس میں پھر یہ آٹومیٹکلی سمجھا جائے گا کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کے بعد یہ کرایہ یا ٹینڈر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس کی بھی وضاحت قانون میں موجود ہے کہ اگر یہ نہیں بھی لکھا تو پھر بھی اس کو 10 تاریخ سمجھا جائے گا۔ تو سی جو ہے وہ اس سب سیکشن کا جو سب سیکشن سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کرایہ دار نے کرایہ داری معاہدے کی مدت یا شرط کی خلاف ورزی کی ہے، مثلا یہ کوئی اس میں جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس میں شرائط لکھی تھی اور اس میں کسی ایک شرط کی اس نے خلاف ورزی کی ہے تو تب بھی
آپ اس کی بے دخلی فائل کر سکتے ہیں. اور اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے پہلے کسی کے ساتھ کرایہ داری کرنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ سب سیکشن سی جو ہے وہ اس شرائط و ضوابط کی اجازت آپ کو دیتا ہے کہ آپ شرائط و ضوابط جو ہے جو بھی ہے وہ مابین فریقین جو ہے وہ طے کی جا سکتی ہے اور انہیں اس میں لکھا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اس کا سب سیکشن ڈی ہے جی. وہ یہ کہتا ہے کہ کرایہ دار نے آرڈیننس کے سیکشن 13 میں مذکور ذمہ داری کی خلاف ورزی کی ہو. ویسے جو ڈی میں اس کی شرائط و ضوابط جو ہیں اس کی مثلا سیکشن 13 کے ساتھ اس کو جو ہے نا ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ سیکشن 13 میں جو وضاحت موجود ہے کہ کیا کیا شرائط و ضوابط ہونی چاہیے کس طرح، اس میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. وہ اگر میں یہاں ڈسکس کروں گا تو پھر ویلاگ کافی لمبا ہو جائے گا. پھر آپ مجھے اس بات کا بھی خیال ہوتا ہے کہ آپ بوریت کا شکار نہ ہوں، تو آپ کو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں اور جو زیادہ تر جو کام آنے والی، تاکہ آپ پہ جو ہے نا وہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو اس کے بعد ای ہے کہ کرایہ دار کا شوہر کسی مقصد کے لیے جگہ اس مقصد سے مختلف ہے جس کے لیے اسے چھوڑا گیا ہے، یعنی جس کے لیے کرایہ پر دیا گیا ہے. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے وہ جگہ دی گئی ہے اور جو کرایہ دار کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ بس اس میں مثال کے طور پر اس کو دیا گیا اس کے اپنے رہنے کے لیے، اور وہ اس میں جو اس کے وہ 1-2 کمرے جو ہے دوسروں کو آگے کسی کو کرائے پر دے دے، یا اس کو دیا گیا رہنے کے لیے اور وہ اس میں کوئی کاروبار شروع کر دے، یا اس کو رہائش کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں کوئی فیکٹری لگا لے، یا فیکٹری کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ مثلا وہ جو وہاں جو پریسکرائبڈ ہے جو اس کے معاہدے میں، اس معاہدے کے مطابق جو ہے اس کا استعمال وہ کر سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ وہ کرے گا تو پھر وہ جو ہے نا اس معاہدے کی اس میں خلاف ورزی ہوگی. تو اس سے یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ معاہدہ کر رہے ہیں تو اس بات کا ذکر ضرور کیجئے گا کہ معاہدے میں کہ کس پرپس کے لیے یہ دی جا رہی ہے. تو اس کے بعد ایف جو ہے وہ کرایہ دار نے مکان مالک کی پیشگی اجازت کے بغیر احاطے کی ذیلی اجازت، بس یہ ایک مثلا اگر کرنا ہے اس نے، یہ سب سیکشن جو اس کا ایف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں جس پرپس کے لیے آپ نے لی ہے اور اس کے علاوہ کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں کوئی اور مقصد کے لیے، تو پھر اس کی جو ہے وہ مالک مکان سے آپ نے تحریری اجازت لی ہو. اگر آپ نے تحریری اجازت نہیں لی تو پھر بھی آپ بے دخلی جو ہے نا آپ کے خلاف فائل ہو سکتی ہے اور آپ کو مکان جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا. تو اس کے یہ کہاں دائر ہو سکتی ہے، اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ علاقے کا جو یا ضلع کا جو رینٹ کنٹرولر ہے یا رینٹ ٹریبونل ہے یہ اس میں دائر ہوگی، اور جو رینٹ ٹریبونل ہے وہ کسی اور دیگر جج کو بھی بطور یہ اپنا فرائض جو ہے نا رینٹ کنٹرول کے طور پہ کسی کو یہ سونپ سکتا ہے، اور دوسرا کوئی جج بھی اس کو سن سکتا ہے جس کو یہ سونپا جائے گا. تو اس کے بعد جو اس میں کورٹ فیس کا بھی معاملہ ہے، تو جب درخواست کورٹ فیس کے بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دائری جو ہے وہ کہاں ہوگی یہ میں نے بتایا آپ کو. تو پھر اس کے بعد درخواست جو ہے اس میں کیا مٹیریل آپ نے لگانا ہے. سب سے پہلے درخواست لکھیں گے آپ، اور ایک جامع بیان ہوگا اس میں، اور پورے جو حقائق ہیں اور پورے حالات و واقعات اس میں لکھیں گے. اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی نقول موجود ہیں وہ آپ جو متعلقہ دستاویزات ہیں، مثلاً اس کی رینٹ کی ڈیڈ ہے یا اس کے متعلق وہ رسیدات ہیں یا اس کا جو بھی آپ کے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہے، جو متعلقہ آپ کے دستاویزات ہیں وہ آپ اس کے ساتھ شامل کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرا جو سٹیپ ہوگا وہ آپ اگر درخواست بے دخلی ہے تو پھر ساتھ جو ہے درخواست میں کے ساتھ اپنا جو ہے ایک بیان حلفی اور ساتھ 2 گواہوں کا جو ہے وہ بیان حلفی جو ہے وہ جمع کروانا ہوگا. تو کورٹ فیس جو ہے وہ پنجاب فنانشل ایکٹ ترمیم شدہ جو ہے اس میں یہ
سیکنڈ شیڈول کے آرٹیکل 17 کے سیکشن 15 کے تحت 1973 جو اس میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے، تو اس کے مطابق آپ اس کی کورٹ فیس جو ہے نا اس کو طے کریں گے۔ تو جس میں یہ طے کیا گیا، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ طے کیا گیا کہ جو اس کی اسیسمنٹ کورٹ فیس کے متعلق آپ لگائیں گے تو وہ اس کا اندازہ جو ہے نا اس علاقے کی جو اموویبل جو اربن پراپرٹی ہے اس کا جو اس کے ٹیکس ایکٹ کے مطابق جو ہے اس کی وہ آپ اس کا اندازہ لگائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو فکسڈ فیس ہے وہ 15 روپے کی فیس ہے، وہ آپ وہ کورٹ فیس کی ایک اسٹیمپ مل جاتی ہے، اس کے تحت اس کو ادا کریں گے اور اس پہ لگائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر یہ کورٹ فیس کے متعلق جو اس کو کنڈون کے متعلق یا اس کی کوئی جو کورٹ فیس کم لگ گئی زیادہ لگ گئی تو اس کے بارے میں یہ ایک تو کیس لا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دا آرڈر آف دا رینٹ کنٹرولر ان انجیکٹمنٹ proceedings has force of decree passed by a civil court and appeal from such order as is liable to bear ad valorem court fee on the annual rent under schedule جو میں نے آپ کو وہ پہلے بتایا کہ شیڈول 1 جو ہے اس میں اس کا آرٹیکل 1 ہے، اور آف دا کورٹ فی ایکٹ 1870 اس میں پی ایل ڈی 1970 لاہور 428 پیج جو ہے یہ جو اس کی سپورٹ میں جو اپنا کیسلا موجود ہے، اور ایک کیسلا اور بھی اس کی کورٹ فیس کی جو ہے وہ سپورٹ میں موجود ہے، وہ ہے 1969 ایس سی ایم آر 699 پیج، این ایل آر 1980 اے سی یہ ہے 368 پیج۔ اچھا جی، اس میں یہ اونلی 15 روپے جو ہے یہ کورٹ فی انسٹیڈ آف ایئرلی رینٹ آف یہ آر ایس 1650 اپیلنٹ کورٹ الاؤڈ اپرچونٹی ٹو میک اپ ڈیفیشنسی ان کورٹ فی۔ اس کی سپورٹ میں کیسلا موجود ہے جی، یہ ہے 2003 ایم ایل ڈی 376۔ تو اس میں پھر آ جاتے ہیں جناب کہ اس کا لمیٹیشن کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو لمیٹیشن جو ہے یہ آرٹیکل اس لمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کا آرٹیکل 181 اپلائی وچ پرووائڈ 3 years ٹائم وین رائٹ ٹو سو اپلائز۔ مطلب جب اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کا جو ہے نا تین سال جو ہے نا آپ کا حق 3 سال تک موجود ہے کہ آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں۔ اس کو 3 سال کے بعد جو ہے یہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا۔ تو یہ پھر اس میں مزید دس از ریکیورنگ کاز اوے ڈیفالٹ گیوز اے فریش اسٹارٹ۔ فریش اسٹارٹ کے لمیٹیشن اینڈ کنڈون ڈیلے، اس کے متعلق جو اپنا اگر کوئی لمیٹیشن میں ایشو ہو گیا ہے تو اس کو کنڈون بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تائید میں جو ہے کیسلا موجود ہیں، تو وہ کیسلا بھی میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ اس میں ہے جی پروویژن آف سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ ناٹ اپلیکیبل ٹو رینٹ کنٹرولر، یہ ہے جی 2001 سی ایل سی 646 پیج۔ The High Court refused to condone delay because provisions of Section 5 of the Limitation Act have been not extended to appeal. View taken by the High Court unexceptionable یہ ہے جی اپنا 1988 ایس سی ایم آر 1863۔ دوسرا اس میں کیس لایا جی 1983 ایس سی ایم آر 1239 پیج۔ تیسری سائٹیشن اس میں ہے جی 1987 ایم ایل ڈی 49 پیج۔ تیسری ہے جی 233 1988 ایم ایل ڈی 606 پیج۔ اگلی ہے جی پی ایل ڈی 1982 ایس سی 88 پیج، اور اگلی ہے جی 1988 ایم ایل ڈی 2338۔ Civil suit after decision of rent controller delay condoned
सिविल सूट के बाद अगर वो डिसीजन ऑफ रेंट कंट्रोलर जो है उसकी डिले जो है उसको कंडोन किया गया, वो है SCMR 2003 SCMR 1925। इसमें लिमिटेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट, जो कंटेस्ट के लिए जो है ये कंडोनेशन का अगर आपको इशू दरपेश है तो फिर उसके लिए लिमिटेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट इज 10 days, ये 10 दिन के लिए। सेक्शन 22 इसमें है जी केसला है 2013 CLC 185 पेज। सर्विस ऑफ नोटिस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, नो सर्विस टेनेंट ग्रांटेड टाइम टू फाइल लीव टू कंटेस्ट, ये है जी 2013 CLC 185 पेज। रेंट ट्रिब्यूनल हैज़ नो पावर टू कंडोन डिले, रेंट कंट्रोलर जो है वो इसको पावर नहीं रखता कंडोन करने की, तो ये केस लाया जी 2013 CLD 904 पेज। तो इसमें इसके जो चीदा जो ज़्यादातर मोटे मोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आपकी नज़र कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि जब भी आपको ये मसला जो है रेंट के मुतलका दरपेश हो तो फिर आप इससे मदद ले सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मालूमात पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे और किसी चीज़ का भी तलबगार नहीं हूँ उस मासवाए दुआओं के, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नए किसी वीलॉग के साथ, नए किसी कानूनी नुक्ते के साथ, नए किसी कानून की आगाही के मुतालिक वीलॉग के साथ। इंशाल्लाह ताला आपका और मेरा ताल्लुक ये जारी और सारी रहेगा। थैंक यू।